خواتین نظر آج انشاءاللہ تعالی 22ویں ہم سحری کریں گے اور 22ویں پارے کا آج سبق لیں گے استاد محترم سے، شیخ صاحب سے۔ 22ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں اور چوتھی صورت جو ہے وہ پچھلے 21ویں پارے سے اس کا اوور فلو ہے۔ احزاب جو ہے وہ پچھلے پارے سے کنٹینیو کر رہی ہے۔ سبا، فاہر اور یاسین جو ہے، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین جو ہے، یہ اس پارے میں نئی صورتیں ایڈ ہوئی ہیں۔ سورہ احزاب میں اگر دیکھیں تو یہ پچھلی کنٹینیویشن تھی، یہ پچھلی دفعہ ذکر نہیں کیا تاکہ اگلی دفعہ میں اس کا مکمل ذکر کیا جا سکے۔ ازواج مطہرات جو ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بالکل دو ٹوک جو ہے وہ 2 بیانات دے دیے۔ کہا کہ اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس کا فیصلہ کر لو، کیونکہ اگر دنیا کی رونقیں چاہیے تو پھر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور آپ کو ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ دے دے گا، آسانیاں ہر طرح کی دے دے گا۔ لیکن اگر آخرت کی نعمت چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو پھر یہ دنیا جو ہے وہ قربان کرنی پڑے گی اور انہی حالات میں رہنا پڑے گا۔ اور صرف یہاں بات ختم نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک حکم جاری کیا ہے ازواج مطہرات کے لیے کہ دیکھو، اور یہ سب کے لیے ہے، اور اس بات کو میں کم کہے کو ذرا زیادہ سمجھیے گا، یہ جو لچکدار لہجہ ہوتا ہے نا خاتون کا، اللہ نے اس سے سختی سے منع کیا۔ بھائی خدا کے واسطے، اگر یہ میں خود بات کہوں تو لوگ اس پہ ہیومن رائٹس کا کہیں فتویٰ نہ لگا دیں، یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ لچکدار لہجہ، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، دب دبا کے کھن کھناتی آواز میں بات کرو۔ وہ جو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس لہجے میں بات نہیں کرنی۔ یہ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، خدا کے واسطے اس بات پہ غور کرو۔ گھر سے باہر کم نکلو اور سوائے کام کے اور باہر نہیں جانا۔ پھر کہا کہ اپنی زینت کی چیزوں کو چھپاؤ، نماز کو قائم کرو۔ پردے کا حکم واضح طور پہ اللہ نے دیا ہے بھائیو، زکوٰۃ دینی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور قرآن اور حدیث کا تذکرہ اور ذکر کرنا ہے۔ یہ بھی ان میری ماؤں کو حکم دیا گیا۔ اس لیے اگر دیکھیے تو ام سلمہ دیکھیے، حضرت حفصہ دیکھیے، حضرت اماں عائشہ دیکھیے، وہ تذکرہ حدیث، تفسیر حدیث بھی کرتی ہیں، اور تذکرہ حدیث تو یہاں تک کرتی ہیں کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کی بھی وہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی وہ درستگی کرتی ہیں حدیثوں میں جہاں پہ کہ وہ غلط ہوتے ہیں۔ پھر منہ بولے بیٹے کے اوپر حکم آیا ہے کہ وہ منہ بولا بیٹا جو حضرت زید بن حارثہ تھے، وہ منہ بولا بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی تفصیل آگے ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ پھر کیسے نکاح ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کثرت ازواج تھی، جو زیادہ شادیوں کی تھی، جو کہ باقی مسلمانوں کو نہیں ہے، وہ بالکل اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو ہے وہ رسول کے لیے حلال کر دیا تھا، یہ ایکسیپشنل کیس ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پردے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا، اور پھر درود پاک جو ہے اس کو پڑھنے کا کہا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو۔ یہ وہ کلام ہے، اللہم صلی علی محمد والے محمد، جو مجھے یقین ہے کہ میرا رب بھی یہ پڑھ رہا ہے۔ مجھے اور کسی کلام کا نہیں پتہ جو میرا رب پڑھا ہے، لیکن اس کلام کا مجھے پتہ ہے اور یہی کلام میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس کی فضیلت کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ سورہ سبا جو ہے یہ ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کے اندر جن کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیقی کی جو ٹھن تھی، جو کہ ابیلٹی تھی، وہ دی تھی۔ آپ کی آواز بہت اچھی تھی، لوہا کو آپ ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا جو ہے وہ اپنی حیت کو، شکل کو بدل دیتا تھا۔ حضرت داؤد جو ہیں وہ پہاڑ، چڑیاں، سب چیزیں جو تھی یہ ان کے ساتھ مل کے گاتی تھیں۔ حضرت سلیمان کو جو فضیلت تھی وہ پرندوں پہ، ہواؤں پہ اور ان کی آوازوں کو سننے پہ دی تھی۔ پھر اہل سبا کا قصہ ذکر ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ کس طرح تکبر کرتے تھے اپنی نعمتوں کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا۔ سورہ فاطر جو ہے یہ پیدا کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں، یہ پیدا کرنے والے کا، توحید کا، دعوت کا، شرک کا پہ عمل نہ کرنے کا، حق پر قائم رہنے کا جو حکم ہے وہ دیا گیا۔ مرنے کے بعد کا جو ذکر ہے اس کا تذکرہ بڑے لمبے طریقے سے کیا گیا، اور پھر یہی وہ سورہ ہے جس میں کہا گیا کہ بات سنو، اندھے اور آنکھ والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ذکر اور یہ تذکرہ کہ عالم کے ساتھ غیر عالم جو ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، دیندار کے ساتھ، تقوی والے کے ساتھ غیر تقوی والے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سورہ یاسین ہے جس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بیسک مضمون ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت بیسک مضمون ہے۔ پھر اس کے اندر بہت سے صحابہ کی ہمیں روایتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں جس میں کہ جادو کے لیے اس صورت کو پڑھنا، یا موت کو آسان کرنے کے لیے پڑھنا، اور یہ جید صحابہ جو ہیں یہ ان کے اقوال ہیں۔ آئیے شیخ صاحب سے آج کا سبق لیں اور لطف اندوز ہوں۔